دوستو ہنی سنگھ جس کا اصلی نام ہریش سنگھ ہے، یہ بالی ووڈ میوزک انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے جس سے آج بچہ بچہ واقف ہے۔ ہنی سنگھ کی پیدائش 15 مارچ 1983 میں ہوشیار پور پنجاب کے اندر ہوئی اور اس نے اپنے میوزک کریئر کا آغاز انڈر گراؤنڈ ریپ سے ہی کیا اور جلد ہی اپنی آواز اور میوزک فارمیٹ کی وجہ سے انڈیا کے اندر خصوصاً نوجوان نسل کے اندر بڑی تیزی سے پاپولیرٹی حاصل کی۔ اس کا ایک عجیب و غریب انداز تھا اور وہ اپنی ویڈیوز کے اندر اچھی آواز کے ساتھ ولگر قسم کی شاعری جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، فحاشی، شراب، جوئے اور دولت کی نمائش پارٹی اور ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپکس کو پروموٹ کرتا۔ یہ کنسیپٹ انڈیا کے اندر اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں اپنایا تھا، تو یوں راتوں رات ہنی سنگھ کو ایک سپر سٹار بنا دیا گیا۔ ہنی سنگھ کے کچھ گانے اتنے بیہودہ تھے کہ ان کو باقاعدہ بین بھی کروانا پڑا۔ ایک کے بعد ایک سپر ہٹ گانے کی وجہ سے اس کو آخر کار بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری کے اندر بھی گانوں کی بہت زیادہ آفرز آنے لگی۔ ہنی سنگھ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے اتنی پاپولیرٹی اور دولت حاصل کر لی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی بھگوان یا خدا ہوں، دنیا میرے آگے جھکتی ہے اور میری دیوانی ہے، میرے ایک ہی اشارے پر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں اپنے گانوں کے علاوہ حقیقت کے اندر اس انڈسٹری کے اندر رہ کر عورتوں، لیٹ نائٹس پارٹیز اور دولت کی نمائش کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ سیکرٹ سوسائٹیز جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتی ہیں انہوں نے خود مجھے اپنے پاس ملنے کے لیے بلوایا، مگر میں ان کا باقاعدہ ممبرز تو نہیں بنا، لیکن کئی بار ان کو وزٹ کرنے کے لیے ضرور، کیونکہ اس ٹائم کے اندر میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا تھا یہ لوگ بھی شیطان کے کہنے پر سب کچھ فالو کرتے تھے۔ ان تمام ملاقاتوں کے بعد ہنی سنگھ نے اپنا گانا سیٹن نکالا جس کے اندر وہ باقاعدہ خود کو شیطان بنا کر پیش کرتا ہے، اور ہنی سنگھ کا کہنا ہے کہ جس دن میں نے خود کو خدا سمجھنا شروع کیا تو بھگوان نے اسی دن اٹھا کر مجھے آسمان سے زمین پر دے مارا، اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے میری زندگی کے 5 سال برباد کر دیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس نے میچورٹی کے اس لیول پر پہنچا دیا کہ جہاں پر میں آج موجود ہوں۔ اور مجھے ایک ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے سبھی ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا کہ میں پہلے جیسا کبھی بھی ایک نارمل انسان نہیں ہو سکتا، اور اس بیماری کا نام تھا بائی پولر ڈس آرڈر۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 2014 کے اندر امریکہ کے ایک لائیو کانسرٹ کے دوران اچانک ہنی سنگھ کو عجیب و غریب نفسیاتی خوف نے گھیرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ کانسرٹ کے دوران یہ سبھی جو لوگ ان کے سامنے موجود ہیں یہ لوگ سٹیج پر چڑھ کر اس کو مار ڈالیں گے۔ اس خوف کی ڈر کی وجہ سے اس نے لائیو کانسرٹ کو چھوڑ دیا اور امریکہ کو بھی چھوڑ کر انڈیا واپس آ گیا۔ دوستو یہ بائی پالر ڈس آرڈر اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ اس کے اندر انسان کو خود کو مارنے کے خیالات بھی آتے رہتے ہیں، لیکن پراپر میڈیکیشن کے بعد اور ایک لمبے انتظار کے بعد ہنی سنگھ کا یہ مرض بھی ٹھیک ہو گیا، اور 2023 کے اندر اس نے اپنا پہلا کم بیک۔ اسی بیماری کے دوران اس کو احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کے ہر ایک مذہب کے اندر فحش، بے حیائی، دولت کی نمائش، شراب اور نشے وغیرہ سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو بنانے والا خالق یہ جانتا وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا سے گمراہ کر سکتی ہیں، اس کے دل کو سیاہ کر سکتی ہیں اور تباہ کر سکتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہنی سنگھ کو دوبارہ ایک نئی زندگی ملی تو اس نے ان سب برائیوں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، ورنہ اسی حالت کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی اور موت کے بعد اس کی آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی، اور اسے ہمیشہ پچھتاوا ہی رہتا کہ اس شیطان کے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور عاقبت دونوں خراب کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی زندگی کے اندر ہی ہدایت کے لیے چن لیا، جو کہ بہت کم لوگوں کو اس اونچائی پر جا کر نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ ایک وقت میں شیطانیت کی دنیا کا من پسند انسان جو کہ دین جیسی کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں تھا اور خود کو ایتھیسٹ کہتا تھا، آج وہ شخص اس حادثے کے بعد اس قدر میچور ہو چکا ہے کہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، اور خدا یقیناً موجود ہے جس نے مجھے اتنا بڑا سبق دے کر اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ اس خدا کی کوئی مورتی یا صورت موجود نہیں ہے، وہ بے مثل ہے۔ ہنی سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ ان سبھی باتوں کا احساس مجھے 2018 کے اندر ہی ہو گیا تھا۔
اس نے اپنے ایک اور انٹرویو میں کہا تھا کہ مشہور ہونے سے پہلے میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ پنجاب کے اندر جب موجود تھا تو میں آس پاس کے موجود صوفی بزرگ لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان سے سوال کرتا اور اسلامی نالج حاصل کیا کرتا تھا۔ یوں ان کی باتیں میرے دل و دماغ کے اندر بس گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر صوفی سنتوں سے مراد کوئی عالم دین ہے کہ صوفیوں کو دیکھ کر تو کوئی بھی اسلام سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ہنی سنگھ مزید کہتے ہیں کہ جب مجھے 2012 کے دوران شہرت ملی، شیطانیت کے قریب ہونے لگا تو میں ایتھیسٹ بن گیا۔ دولت اور شہرت کا نشہ میرے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج وہی شخص کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذہبوں کو چھوڑ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، جس نے اتنی بڑی اس کائنات کو بنایا، جس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی اختتام۔ دوستو، ہنی سنگھ کے مطابق وہ اب تک اصل خدا کی تلاش کر رہا ہے، لیکن دوستو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ خود کی اس ڈیفینیشن کے بعد خود کو مسلمان ہی کہے گا؟ کیونکہ دنیا کے ہر ایک پیغمبر اور ہر ایک قوم کے لیے یہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو، باقی سب خدا جھوٹے ہیں۔ اور اپنے اس لائف ایکسپیرینس کے بعد وہ خود مانے کہ ہاں، آج تک میں جو بے حیائی کے کام کرتا رہا وہ سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دیر سے ہی صحیح مگر آخر کار ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول کر ان کی خدا کی کھوج کو اسلام قبول کرنے پر ختم فرمائے، اور یہ اسلام وہ صوفی سنتوں سے سیکھنے کی بجائے فرقہ واریت پاک کسی عالم دین سے سیکھیں، ورنہ جو حال فرقوں نے دین اسلام کا بدعت کی صورت کر دیا ہے اور جس طرح کا بگڑا ہوا اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس سے ممکن ہی نہیں کہ کوئی غیر مسلم اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر سکے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ ہم سبھی کو دین کی دنیا کا اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔